حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا وعدہ ہے جو عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھے گا اس کی دنیا کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح پڑھ لو، کیا پتہ موت کب آ جائے۔ میرے دوستوں اور میری پیاری بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر یہ دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا ہماری نمازیں، توبہ، اذکار، ندامت اور اللہ سے تعلق ایسا ہے کہ ہم بغیر خوف کے موت کا سامنا کر سکیں؟ زندگی کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو مگر موت کی آمد ناگہانی ہے۔ ہم نہ اس کی تاریخ جانتے ہیں، نہ وقت، نہ لمحے۔ ایسے میں ایک حدیث مبارک دل کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا وعدہ ہے جو عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھے گا زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! کیا ہم نے کبھی اس وعدے کے عظمت کو محسوس کیا، یا ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے گناہ ہمیں کہیں جہنم کی دہلیز پر نہ لے جائیں؟ دن بھر کی مصروفیات، کاروبار، نوکری، ملاقاتیں، سوشل میڈیا، ٹی وی، دوست احباب، سب میں ہم ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت تو آتا ہے مگر ہمارے دل اس لمحے کی حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب دن جھکنے لگتا ہے، سورج اپنی روشنی سمیٹنے لگتا ہے اور فطرت ہمیں خاموشی سے پیغام دیتی ہے کہ جیسے یہ دن ڈھل رہا ہے، تمہاری زندگی بھی اسی طرح دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے۔ اسی وقت کو رب کریم نے ایک عظیم تسبیح کے لیے چنا ہے، ایک ایسی تسبیح جو اگر انسان اخلاص سے عصر کی نماز کے بعد پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے دوستوں اور میری پیاری بہنوں، زندگی ایک انمول تحفہ ہے، لیکن سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہر سانس جو ہم لیتے ہیں، ہر دن جو ہم گزارتے ہیں، ہمیں اس انجام کی طرف لے جا رہا ہے جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کیا ہے۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ بھول جاتا ہے۔ ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی اور نماز و اذکار کے جیسے اعمال مقرر فرمائے تاکہ ہم خود کو بار بار اس کی یاد میں لگائے رکھیں۔ ہر نماز ایک یاد دہانی ہے، لیکن عصر کی نماز ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ اس وقت دن کا جھکاؤ شام کی طرف ہو چکا ہوتا ہے۔ انسان لاشعوری طور پر محسوس کرتا ہے کہ دن ختم ہونے والا ہے۔ یہی لمحہ بہترین ہے رجوع کا، توبہ کا، معافی مانگنے کا، اور اسی لمحے کو اللہ نے ایک عظیم الشان تحفے کے ساتھ جوڑا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا وعدہ ہے جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی ہے، جو دل کی سچائی سے پڑھی جاتی ہے تو انسان کے وہ گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں جنہیں وہ بھول چکا ہو۔ اللہ کی مغفرت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں بے شک تیرا رب مغفرت میں بہت وسیع ہے۔ نمبر 2، توبہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ نمبر 3، مغفرت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یقیناً ان کے واقعات شائبان عقل کے لیے عبرت ہے۔ حضرت بی بی آسیہ فرعون کی زوجہ تھی۔ وہ فرعون جس میں غرور تکبر کا نشہ بھرا ہوا تھا، جس کا نفس شریر تھا اور جس کے عقائد اور اعمال باطل و فاسد تھے۔ قرآن مجید میں فرعون کو متکبر، ظالم، ستمگر اور خون بہانے والے کے عنوان سے یاد کیا ہے اور اس کو طاغوت کا نام دیا ہے۔
آسیہ فرعون کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی اور فرعونی حکومت کی ملکہ تھی۔ تمام چیزیں ان کے اختیار میں تھی، وہ بھی اپنے شوہر کی طرح فرما روائی کرتی تھی اور اپنی مرضی کے مطابق ملکی خزانے سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ ایسے شوہر کے ساتھ زندگی، ایسے حکومت کے ساتھ، ایسے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ میں ان کی ایک بہترین زندگی تھی۔ ایک جوان اور قدرت مند خاتون نے ایک ماحول میں پیغمبر الہی جناب موسیٰ بن عمران کے ذریعے الہی پیغام سنا۔ اس نے اپنے شوہر کے طور پر طریقے اور اعمال کے باطل ہونے کو سمجھ لیا، لیکن نور حقیقی اس کے دل میں چمک اٹھا۔ حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے اس کی تمام خوشیاں اور مقام و منصب چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس نے حق کو قبول کر لیا اور وہ خداوند مہربان پر ایمان لے آئی اور اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر لی اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو آباد کرنے کی فکر میں لگ گئی۔ اس کا توبہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس کی وجہ سے اسے اپنے تمام مال و دولت اور منصب ترک کرنا پڑا اور فرعون اور فرعونیوں کی ملامت، ضرب و شتم کو برداشت کرنا پڑا، لیکن پھر بھی وہ توبہ، ایمان، عمل صالح اور ہدایت کی طرف قدم آگے بڑھاتی رہی۔ جناب آسیہ کی توبہ فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزری، کیونکہ پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی تھی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے مذہب کلیم اللہ کو منتخب کر لیا ہے۔ سمجھا بجھا کر، ترغیب دلا کر اور ڈرا دھمکا کر بھی آسیہ کے بڑھتے قدم کو نہیں روکا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے دل کی آنکھوں سے حق کو دیکھ کر قبول کر چکی تھی۔ اس نے باطل کو، کھوکھلے پن کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا۔ لہذا حق و حقیقت تک پہنچنے کے بعد اس کو ہاتھ سے نہیں کھو سکتی تھی اور کھوکھلے باطل کی طرف نہیں لوٹ سکتی تھی۔ جی ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کو فرعون سے، حق کو باطل سے، نور کو ظلمت سے، صحیح کو غلط سے، آخرت کو دنیا سے، بہشت کو دوزخ سے اور سعادت کو بدبختی سے بدل لے۔ جناب آسیہ نے اپنے ایمان، توبہ و استغفار پر استقامت کی، جبکہ فرعون دوبارہ باطل کی طرف لوٹانے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ فرعون نے جناب آسیہ سے مقابلہ کی ٹھان لی۔ غضب کی آگ بھڑک اٹھی، لیکن آسیہ کی ثابت قدمی کے مقابلے میں ہار گیا۔ اس نے آسیہ کو شکنجہ دینے کا حکم دیا اور اس عظیم خاتون کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا اور سخت سے سخت سزا دینے کے بعد پھانسی کا حکم دے دیا۔ اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کے اوپر بڑے پتھر گرائے جائیں، لیکن جناب آسیہ نے دنیا اور آخرت کی سعادت و خوشبختی حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور ان تمام سخت حالات میں خدا سے لو لگائے رکھی۔ جناب آسیہ کی حقیقی توبہ، ایمان و جہاد، صبر و استقامت، یقین اور مستحکم عزم کی وجہ سے قرآن مجید نے ان کو قیامت تک مومن و مومنات کے لیے نمونہ کے طور پر پہنچایا ہے، تاکہ ہر زمانے کے گنہگار کے لیے عذر و بہانہ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ توبہ، امان اور عمل صالح کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی کہ اس نے دعا کی کہ اے پروردگار، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے درباریوں سے نجات دلا دے۔
اور اس پورے ظالم قوم سے نجات عطا فرما دے۔ توبہ، ایمان، صبر اور استقامت کی بنا پر اس عظیم الشان خاتون کا مرتبہ اس بلندی پر پہنچا ہوا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے بارے میں فرمایا، جنت 4 عورتوں کی مستحق ہے: فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خویلد۔ ندامت قلب کے ساتھ ہمیشہ کے لیے گناہ سے رک جانا توبہ ہے، جبکہ ماضی کے گناہوں سے معافی مانگنا استغفار ہے۔ توبہ اصل ہے، جبکہ توبہ کی طرف جانے والا راستہ استغفار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں توبہ سے قبل استغفار کا حکم فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، سو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، بے شک تمہارا رب قریب دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ گویا گناہوں سے باز آنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کے پختہ عہد کرنا اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا توبہ کی توبہ کرو، بے شک تمہارا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ گویا گناہوں سے باز آنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا توبہ ہے، جبکہ اللہ سے معافی طلب کرنا، گناہوں کی بخشش مانگنا اور بارگاہ الہی میں گریہ جاری کر کے اپنے مولا کو منانا استغفار ہے۔ ہر وقت گناہوں سے پاک رہنا فرشتوں کی صفت ہے، ہمیشہ گناہوں میں غرق رہنا شیطان کی خصلت۔ گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرنا اور معصیت کی راہ چھوڑ کر شاہراہ ہدایت میں قائم رہنا اولاد آدم کا خاصہ ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ اس کی فطرت میں موجود اعلیٰ تر بلند مقامات اور جاہ و منصب تک جانے کی خواہش کی آڑ میں اسے مرتبہ انسانیت سے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مومن بندوں کو قیامت تک گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابلیس نے کہا ہے، اے پروردگار، اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی یقیناً اس کے لیے زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کو خوب آراستہ و خوشنما بنا دوں گا، ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا۔ توبہ استغفار کی فضیلت اس بات سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تائب کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولنے کا حکم فرماتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح وضو کیا، پھر کلمہ شہادت پڑھا اور یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں اور خوب پاک ہونے والوں میں سے بنا دے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ توبہ کرنے سے نہ صرف انسان کی برائیاں مٹ جاتی ہیں بلکہ تائب کے نائمہ اعمال میں اللہ رب العزت اتنی ہی نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میں مسجد الحرام میں مقام ابراہیم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک ایسا بوڑھا شخص آیا جس نے اپنی ساری عمر گناہوں میں بسر کی تھی، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، خدا کے نزدیک گنہگاروں کے لیے بہترین شفیع ہے۔ اور پھر اس نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا اور یہ دعا کی کہ اے خدائے مہربان، قرآن کا واسطہ، علی کا واسطہ، حسن و حسین کا واسطہ، فاطمہ الزہرا کا واسطہ، امام مہدی علیہ السلام کا واسطہ، اپنے گنہگار بندے کے گناہوں کو معاف فرما۔ اس وقت حکم غیبی کی آواز آئی، اے میرے بندے، اگرچہ تیرے گناہ عظیم ہے لیکن اس ذات مقدسہ کی عظمت کے تفعیل میں جن کی تو نے قسم دی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔
تو تمام اہل زمین کے گناہوں کی بخشش کی درخواست کرتا تو میں معاف کر دیتا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صالحہ اور انبیاؤں کو قتل کیا ہے۔ ناظرین، جب انسان خطا کا پتلا ہے تو انسان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی اور رہنمائی کی، لیکن سورہ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے یا ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کیا کرتے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً اللہ کو یاد کرے۔ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ لوگ گناہ کے بعد فوراً توبہ اور استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں پر جمتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ مغفرت اور قبول جنت سے نوازے گا۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، استغفار کی کثرت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تنگی اور ہر پریشانی اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو غم سے نجات اور رہائی نصیب فرماتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اللہ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول ہوں تب بھی استغفار کرتے رہیں، اور اس کے 3 بڑے فائدے اس حدیث میں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچائے گا، اور اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی سے اسے نکال دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر غم سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے گا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ غیب کے خزانوں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ روزی عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں اور میری پیاری بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا وعدہ ہے جو عصر کی نماز کے بعد تسبیح پڑھے گا اس کی زندگی سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ وہ مبارک تسبیح ہے جو عصر کے بعد پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ نے یہ تسبیح کب، کیسے اور کس طرح پڑھنی ہے میں آپ کو تفصیل سے بتانے لگی ہوں، توجہ سے نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیم پڑھ لیں تو اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس لیے ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں نے اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 مبارک نام یا وہاب یا کریم ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی
سب سے پہلی سورہ ہے اور ہر کسی کو آتی ہے۔ ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ پیارے دوستوں، ہم گنہگار ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کے چکروں نے ہمیں آنکھوں کے نور سے محروم کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی اپنے بندے کو آواز دے رہا ہے، اے میرے بندے توبہ کر، واپس آ جا، میں تمہیں وہ دوں گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو کیوں نہ آج سے ہم عصر کے بعد کی اس بابرکت تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کیا پتہ یہ تسبیح ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستوں اور میری پیاری بہنوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور۔ ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔